الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اس سے اچھا کون ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں. جب اسلام کی تعلیمات آئیں اور اسلام کی ہدایات آئیں تو عیسائیوں میں ایک طریقہ تھا کہ جو لوگ جو آدمی عیسائیت اختیار کرتا اس کو ایک زرد رنگ کے پانی میں ڈبوتے تھے اور اس کے بعد پھر اس کی کروٹ دائیں بائیں کر کے اور یہ کہتے تھے، اس کو پھر ایک کپڑے پہناتے سفید اور یہ کہتے کہ پچھلے سارے گناہ اس کے صاف ہو گئے. تو عیسائی کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو رنگ ہے، ہم تو اپنے رنگ میں رنگتے ہیں لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اے مسلمانوں، اے اسلام والوں، یہ تمہارے پاس اللہ کا رنگ ہے، تمہارے پاس اللہ کا رنگ ہے. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اس سے اچھا کون ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں. یہاں پہ ایک بات سمجھنی ہے کہ جو اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا رنگ ایک ہی ہے، اللہ کا رنگ ایک ہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایک ہی دین اور ایک ہی دین پسند کیا ہے، وہی ان کی نجات کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہاں وہ کسی بھی قوم سے یا کسی بھی اپنے آپ کو مذہب سے ان کا انتساب ہو، ان کے لیے سورج ایک ہی ہے. سورج سے سب ایک ہی سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی چاند سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک ہی ہواؤں کا اور ایک ہی اللہ نے پیداوار کا نظام رکھا ہوا ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک ہی نظام ہے انسان کی تولید کا، اسی سے انسان پیدا ہوتے ہیں. یہ سارا نظام سب لوگوں کے لیے ایک ہے. جب ساروں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ایک ہی نظام ہے تو پھر اللہ نے ان کے لیے دین بھی ایک ہی پسند کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دین بہت سارے ہوں کہ اس دین کو بھی اپنا لو تو کامیاب ہو، اس دین کو بھی اپنا لو تو بھی کامیاب ہو. اللہ نے بڑے واضح سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے. اسلام کے سوا کوئی بھی دین اپنائے گا وہ قبول نہیں ہے. اللہ کے ہاں اگر قبولیت اور نجات اور آخرت کی کامیابی پانی ہے تو اس کے لیے صرف اللہ نے ایک ہی دین رکھا ہے، اسلام ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور یہ اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، ان کے پاس واضح علم آ گیا لیکن محض ایک ضد کی وجہ سے یہ انہوں نے اختلاف کیا. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. تو یہاں بھی بتایا کہ دین اسلام ہے، حق کا راستہ وہی ہے. اگر اس کو نہیں اپناؤ گے تو پھر اللہ کے لیے، اللہ کے ہاں سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اسی طرح جو پچھلی آیت جو ہم نے درس میں سنی تھی اس میں بھی فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس سے صحابہ کرام ایمان لائے یہی کامیابی کا معیار ہے. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر اس راستے سے ہٹو گے تو محض ایک عداوت ہے اور مخالفت ہے. فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، پھر ایسے حق کے راستے سے ہٹنے والوں کو اللہ کافی ہے.
تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ جو اسلام کا صحیح راستہ نہیں اپنائے گا تو اللہ حساب لینے والا ہے. وہ حساب کے دن اس نے قیامت کے دن رکھا ہے، وہاں پہ کامیاب اور ناکام لوگوں کا فیصلہ ہوگا. دنیا امتحان کی جگہ ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، صبغت اللہ. اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کا رنگ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا، اس سے اچھا رنگ کس کا ہوگا. یہ عام محاورہ بھی بولا جاتا ہے، فلاں بندہ اس کے رنگ میں رنگا گیا ہے. رنگ میں رنگا گیا کیا مطلب ہے کہ عادات طور طریقے انداز اپنا لیا جائے. تو اے ایمان والو، تم بھی، تمہارا سوچ فکر، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارے زندگی کے جتنے طور طریقے ہیں، تمہاری محبتیں، نفرتیں، تعلق اور عدم تعلق، جتنی چیزیں ہیں صرف اللہ کے لیے ہوں اور تمہارے اندر اللہ کا رنگ آ جائے، تمام اندر بھی اور باہر بھی. اور اس سے اچھا کون سا رنگ ہوگا؟ اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو. یہی بات سورہ نساء آیت نمبر 126 میں اسی بات کو فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. اس سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا. سب سے اچھا دین اس کا ہے جس نے اللہ کو تابع کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا، اللہ کے تابع کر دیا. اگر یہود اور نصارہ اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیں تو اسلام کا دین ان کو نظر آئے گا کہ یہی دین حق ہے اور اس کو اپنانا ہوگا. اور اسی طرح اسلام پہ چلنے والے، ان کو بھی لازم ہے کہ اپنے دین کو اگر صحیح بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کے تمام حکموں کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو مان لیں اور اس کے سامنے جھک جائیں. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہوگا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور صرف یہ نہیں کہ اللہ کے تابع کیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ محسن بھی ہے. محسن کا لفظ جو ہے احسان سے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا اور وہ محسن ہے. محسن احسان سے نکلا ہے. الاحسان حدیث پاک میں اس کا مطلب بیان کیا گیا. یہ عربی کا لفظ ہے. احسان کا مطلب، الاحسان کا مطلب کسی چیز کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے. یہ اس کا لغوی مطلب بنتا ہے. اب یہاں پہ الاحسان کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام بیٹھے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے بادب اور سوال کرنا شروع کیے. تو اس میں وہ سوالات کر کے پھر چلے گئے. صحابہ کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ کون آدمی ہے، پہچانتے ہی نہیں ہیں، اور اس کا جسم بھی بالکل، کپڑے بھی صاف ستھرے ہیں. عرب میں ریگستان میں سفر کر کے آنے سے کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں، اس کے کپڑے بھی اجلے ہیں اور بالکل تر و تازہ بندہ ہے. کون؟ مسافر بھی نکلا. چلے گئے تو آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں آئے اور مجھ سے سوالات کیے، میں نے ان کے جوابات دیے تو تاکہ تمہیں دین سکھائیں. مقصد تھا تم دین سیکھ لو، تمہیں دین سکھانے آئے تھے. تو جبریل علیہ السلام نے ایک تو بادب بیٹھے، دو زانو ہو کے بیٹھے، ایک تو یہ بھی معلوم ہوا کہ دین سیکھنے کا ادب کیسا ہے. صحابہ کو سکھایا کہ تم نے دین سیکھنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انتہائی ادب سے اور انتہائی تواضع کے ساتھ سیکھو دین. تو ان حضرت جبریل علیہ السلام نے جو سوالات کیے ان سوالوں میں ایک سوال تھا ان تعبد مل احسان. انہوں نے پوچھا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ. اب احسان، اسلام میں احسان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام میں احسان اس کو کہتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ. اللہ کی ایسی بندگی کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اللہ کی ایسی بندگی کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. یہ کیسے ہے؟ اللہ کو ہم دیکھ نہیں رہے، اس لیے فرمایا گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. یعنی تمہارے اندر یقین کی وہ کیفیت ہو اور اللہ سے تعلق کی وہ کیفیت ہو اور یہ انداز ہو کہ گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. جب اس انداز سے بندگی ہوگی تو یہ بہت اوپر درجے کی ہوگی. اور یہ اس وقت ہے جب انسان کوشش کرتا ہے پھر کوشش کرنے کے بعد زندگی کے حالات میں چلتا پھرتا بازار میں ہے، دفتروں میں ہے، وزارت صدارت میں ہے، دنیا کے نہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میں دنیا میں نہیں ہوں، میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں کیونکہ اللہ کے سامنے ہر وقت ہوں. تو ایسی اللہ کی بندگی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ کیفیت ہے. اور اگر یہ کیفیت تمہارے اندر نہیں آتی، یہ کیفیت تو ایک محنت کے بعد آتی ہے، تو میں یہ کیفیت پیدا ضرور کرو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.
یہ کیفیت اگر یہ کیفیت تمہارے اندر نہیں پیدا ہوتی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یقین کی یہ کیفیت تمہارے اندر نہیں آتی، تو یہ کیفیت ضرور پیدا کرو. فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. ہاں یہ اور یہ بات یہ تو ضروری ہے، اس کیفیات کو، اس کیفیات سے تمام زندگی ہو. نماز بھی ہو، مسلمان کی زندگی ساری عبادت ہے، صرف نماز نہیں ہے، ساری زندگی اس کی عبادت ہے. اس کا کمانا خرچ کرنا بھی، گھر کی زندگی بھی، اس کی باہر کی زندگی بھی، اس کی سیاست بھی، اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملات بھی، ساری چیزیں اس کی عبادت ہیں، کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا تو اس کی ہر چیز عبادت ہے. اس کی سیر و تفریح بھی، اور یہاں تک کہ جتنے بھی انسان کی ضرورتیں ہیں یا ان سے انسان راحت کی چیزیں حاصل کرتا ہے وہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہوں، وہ سب چیزیں عبادت ہیں. لیکن وہ ساری چیزیں اس کیفیت سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ کیفیت یہ ایسا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. سورہ رعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 10 سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. برابر ہے اس کے لیے وہ کتنا دیکھتا ہے، وہ کتنا جانتا ہے کہ تم آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے، ومن جہر به اونچا بولو تو بھی سنتا ہے. اس کے سنانے کے لیے اونچا بولنے کی ضرورت نہیں، ایسا کو بھی سنتا ہے. ومن هو مستخف باللیل، ایک شخص رات کو چھپا ہوا ہے جنگلوں میں، اندھیروں میں، پہاڑوں کے اندر، غاروں میں، اوروں کے اندر بالکل اندھیروں کے اندر چھپا ہوا ہے. اس کو تلاش کرنا مشکل ہے، اس تک پہنچنا مشکل ہے. اور ایک آدمی سارب بالنہار، دن میں بڑی سڑک پہ، بڑی شاہراہ پہ، روشنی میں، دوپہر میں جو ہے سامنے روشنی کے اندر وہ چل رہا ہے. اب ہم انسانوں کے لیے تو دونوں آدمی برابر نہیں، لیکن فرمایا اس کے لیے ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، جیسے غار کے اندر، رات کے اندر اور اندھیروں کے اندر چھپا ہوا آدمی، اور ایک دن کی روشنی میں شاہراہ اور موٹر وے پہ چلنے والا آدمی، اللہ کے ہاں دونوں برابر ہیں. جس طرح یہ ظاہر ہے دن کی روشنی میں شاہراہ پہ چلنے والا، اس طرح رات کے اندھیروں میں غاروں میں چھپنے والا بھی اللہ کے سامنے، دونوں برابر ہیں اس کے لیے. سورہ طہ میں فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. تم اگر اونچا بولو گے تو یاد رکھو وہ آہستہ بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، اور آہستہ سے بھی آہستہ اگر تم بولو گے، اس سے بھی آہستہ بولو گے، اس کو بھی جانتا ہے. یہ تو اس کا علم اتنا محیط ہے کہ وہ بول لے، انسان نہ بولے، اس کے دل میں جو خیالات آئیں ان خیالات سے بھی باخبر ہے. اور اس کا علم اتنا محیط ہے، خیالات آنے سے پہلے بھی وہ باخبر ہے کہ اس میں کیا خیالات آئیں گے، خیالات آنے سے پہلے بھی باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کو آنے والی کی چیزوں کا بھی علم ہے، انسان کو آنے کے بعد ہوتا ہے، اللہ پہلے سے جانتا ہے، اس کا علم محیط ہے. تو کیا فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا، اور اس کے اندر یہ کیفیت احسان ہے، ایسے اللہ کے تابع ہو گیا کہ اس کے اندر یہ کیفیت ہے. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی. ابراہیم علیہ السلام میں یقین کی اعلیٰ کیفیت تھی. ظاہر ہے وہ تو پیغمبر ہیں، کیا اعلیٰ کیفیت تھی؟ اعلیٰ کیفیت تھی کیا؟ جو آپ کو ابھی بتایا کہ ایسے اللہ کی بندگی کرو جو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام کو جب بادشاہ نے حکم دیا کہ آگ میں ڈالا جائے، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی واویلا نہیں کیا، رونا دھونا نہیں کیا کہ مجھے آگ میں کیوں ڈال رہے ہو، مجھے مت ڈالو. کوئی نہ رونا نہ پریشانی تک نہیں. یہ کیا تھا؟ وہ یقین کی وہ کیفیت تھی میں کہ جیسے کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. تو وہ یقین کی کیفیت تھی کہ وہ رب کو دیکھ رہے ہیں، رب ان کو دیکھ رہا ہے، پھر واویلے کی کیا ضرورت ہے، بچانے والا وہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، یہ کیفیت وہ تو، اور وہ کیفیت تھی. پھر اللہ نے ان کو بچایا. کیسا بچایا؟ ایسا نہیں بچایا کہ آگ کو بجھا دیا ہو، آگ کو نہیں اللہ نے بجھایا، آگ کو جلنے دیا.
یہ بھی تو طریقہ تھا، ہوا آتی آگ بجھ جاتی ختم ہو جاتی، یہ بھی طریقہ تھا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا۔ یہ بھی طریقہ تھا، زلزلہ آتا وہ بادشاہ وہ زمین میں دھنس جاتے، وہ ڈالتے ہی نہیں، آگ کو اللہ نے جلنے دیا، آگ جل رہی ہے۔ یہ یقین کی اعلیٰ کیفیت میں ہے کہ رب کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدے کی وہ کیفیت ہے۔ اب ڈالا آگ میں، اللہ نے آگ کو بجھایا نہیں، آگ کو ختم نہیں کیا، آگ کو جلتے رہنے دیا، لیکن ہمیں اس آگ کے اندر سے گرمی بھی ختم کر دی، جلنے کی صلاحیت بھی ختم کر دی۔ مدد کی اعلیٰ کیفیت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام میں یقین کی اعلیٰ کیفیت ہے کہ مجھے واویلے کی ضرورت نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر کیا پریشان ہونا ہے۔ جب یقین کی اعلیٰ کیفیت تھی تو پھر اللہ نے مدد کی بھی وہ کیفیت لائی کہ لوگ دیکھیں کہ آگ بھی جلا نہیں سکتی اور آگ گرم بھی نہیں کر سکتی، گرم بھی نہیں کیا اس نے، جلانا تو دور کی بات ہے، گرمائش بھی نہیں دی، بلکہ سلامتی اور باغ و بہار بن گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ یقین کی وہ کیفیت ہے۔ اس میں واتبع ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیروی کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ وہ تو پیغمبر ہیں، ان کی شان بہت اوپر ہے، ہم نے پیروی کرنی ہے۔ واتبع، تم اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کرو یقین کی، ان کی پیروی میں آگے بڑھو۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جب تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی، یاد رکھو ابراہیم کو اللہ نے دوست بنا لیا تو تم بھی اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ وہ تو ظاہر ہے ان کی دوستی تو بہت اونچے درجے کی، لیکن پیروی، جب پیروی میں اس راستے پہ چلو گے تو اللہ تمہیں بھی اپنا دوست بنائے گا۔ درجہ و درجہ ہر چیز ہے، وہ کیفیت ہے، وہ تو اعلیٰ کیفیت ہے۔ جب یہ یقین کی کیفیت ہو پھر انسان کی زندگی بڑی راحت کی گزرتی۔ یہ یقین بہت بڑی دولت ہے، یہ کیفیت جو ہے بہت بڑی، ایسے ہی نہ مت سمجھو کہ بندہ جو ہے نا اس کے یہ کیفیت ہوتی دنیا کے مزے، نہیں، دنیا کے مزے ختم نہیں ہوں گے، دنیا کے مزے بڑھ جائیں گے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس وقت اس کیفیت میں ہوں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اس میں ایسے مزے ڈالے گا کہ اس دنیا کے مزے بڑھ جائیں گے۔ دیکھو دنیا میں انسان پریشان ہوتے ہیں حالات کی وجہ سے۔ شیخ عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے زمانے قدیم کے، آپ نے اپنے کے ملفوظ میں لکھا ہے کہ جب ایک بچہ، مثال سے سمجھایا، ایک بچہ جنگل میں رات کی اندھیری میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہیں اندھیرے میں تیز ہوا چل رہی ہے، کہیں سسراہٹ ہے اور چاند ہے، لیکن چاند بادلوں کے اندر چھپا ہوا ہے، اور جب چاند بادلوں میں چھپ جائے، کالے بادلوں کے اندر، بالکل سیاہ گھنے بادلوں کے اندر، تو روشنی نہیں رہتی۔ اب وہ بچہ ڈر رہا ہے کہ میں جنگل میں ہوں، اکیلا ہوں، ڈر رہا ہے، کبھی پریشان ہے۔ تھوڑی دیر میں بادل ہٹتے ہیں، چاند آ جاتا ہے۔ جب چاند آتا ہے تو پورا جنگل روشن ہو جاتا ہے۔ جب جنگل روشن ہوتا ہے تو بچہ دیکھتا ہے میرا باپ میرے پاس بیٹھا ہے، بچہ دیکھتا ہے باپ اس کے پاس بیٹھا ہے۔ جب باپ کو دیکھتا ہے کہ باپ اس کے پاس بیٹھا ہے اور باپ میری نگرانی کر رہا ہے تو بچے کا خوف چلا جاتا ہے اور کھیلنے لگ جاتا ہے، کھیلنے لگ جاتا ہے۔ میں اسی طرح اللہ کی معرفت، اس کی پہچان ہمیں ہو جائے کہ رب کتنی قوتوں والا اور ہمیں دیکھ رہا ہے ہم سے، یہ معرفت ہم جہالت کے بادلوں میں چھپی ہوئی ہے، جس طرح چاند چھپ جاتا ہے بادلوں میں۔ جب یہ جہالت کے بادل ہٹتے ہیں اور اللہ کی معرفت آتی ہے تو جس طرح وہ بچہ دیکھتا ہے کہ باپ اس کو دیکھ رہا ہے تو بے فکر ہو جاتا ہے، تو جب اللہ کی معرفت آ جاتی ہے تو بندہ دیکھتا ہے کہ رب اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کی نظروں میں بندہ بے فکر ہو کے زندگی گزارتا ہے۔ جس طرح بچہ بے فکر ہو جاتا ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے، ہاں میں رب کی نظروں میں ہوں، یہ بڑے مزے کی زندگی ہے۔ رب کے قرب کی زندگی تو اس سے کوئی مزہ، بڑا مزہ ہے ہی نہیں۔ دنیا کے مزے یہیں سے آتے ہیں، دنیا کے مزے یہیں شروع ہوتے ہیں، اس سے پہلے مزے کوئی نہیں ہے۔ انسان پریشان رہتا ہے اور یہ چیز محنت سے آتی ہے۔ تو یہ فرمایا یہ پہلی درجہ ہے کیفیت کا، اللہ کی ایسی بندگی جیسے تم دیکھ رہے ہو اس کو۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو پھر کم از کم یہ کر لو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت تو پیدا کرو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو ضروری ہے۔ لا تدرک الابصار وہ یدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ دیکھتا ہے آنکھوں کو وہ دیکھتا ہے، بندوں کو دیکھتا ہے، یعنی وہ دیکھ رہا ہے بندوں کو۔ وہ اللطیف الخبیر، بندے نہیں دیکھ سکتے، وہ لطیف ہے، بندے کی آنکھ میں یہ قوت نہیں اس کو دیکھ پائے، وہ بڑا باخبر ہے، وہ بالکل دیکھ رہا ہے، باخبر ہے۔ اس لیے اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو یہ کیفیت ضرور پیدا کرو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے،
ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو اپنا پیغام دے کے جب فرعون کے پاس بھیجا، فرعون بہت بڑا ظالم تھا، اور اس کے بعد جا کے اس کو حق کا پیغام دینا سیدھی موت میں جانے کی بات تھی، اس کے سوا کوئی بات ہی نہیں تھی۔ سیدھا موت، اور انتہائی دردناک موت۔ وہ بہت ظالم تھا، بڑی دردناک موت، بڑا ظلم و ستم ڈھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اے موسیٰ ہارون جاؤ، یاد رکھنا اننی معکما اسمع و ارا، یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، تمہاری ہر بات سن رہا ہوں، تمہاری ہر کام دیکھ رہا ہوں۔ پریشان نہیں ہونا، یہ ہے اصل چیز۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تمہاری باتیں سن رہا ہوں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے؟ یہ جان لے انسان کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے تو بس پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، ہر وقت اس کی نگاہ میں ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 7، ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم چھپتے ہو رات کو کہیں سرگوشی میں، کوئی سیکرٹ میٹنگ کرتے ہو، 3 بندے چھپ جاتے ہیں، چھپ کے کوئی آپس میں میٹنگ کرتے ہیں، تو یاد رکھنا تم 3 چھپے ہو، الا هو رابعهم، لیکن چوتھا اللہ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم 5 ہو گے، چھٹا اللہ ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، تمہاری تعداد اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، یاد رکھنا اللہ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ وهو معهم اينما كانوا، جہاں چلے جاؤ تمہارے ساتھ ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر قیامت کے دن جو تم کام کرتے تھے، جو بندے کام کرتے ان کو بتائے گا، تم یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، چھوٹی چھوٹی چیز جب بتائے گا، انہ بكل شيء عليم، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ اس لیے یہ یقین، سورہ توبہ آیت نمبر 105، وقل اعملوا، عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا، قیامت کے دن پیش ہوں گے، اس کے رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی عمل پیش ہوں گے، اور ایمان والے بھی دیکھیں گے۔ قیامت کے دن جب حشر کا میدان ہوگا، اعمال نامہ آئے گا، انسان کے عمل آئیں گے، وزن ہو رہا ہوگا، اعمال اس کے آئیں گے، سارے لوگوں کے سامنے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں تمہارے عمل دیکھے جائیں گے، سب کے سامنے آئیں گے۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، اور یہ نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے عملوں کو دیکھے گا، بلکہ وستردون الى عالم الغیب والشہادہ، اس ذات کی طرف لوٹ کے جاؤ گے جو پوشیدہ کو بھی جانتا ہے اور سامنے کو بھی جانتا ہے، دنیا میں تمہاری ہر چیز سے باخبر تھا، اس دن تو صرف فیصلے کے لیے اس کے سامنے آؤ گے، بتائے گا کہ یہ کر رہے تھے، وہ تمہارے سے پہلے سے باخبر ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں بتائے گا تم کیا کرتے تھے۔ اس لیے یاد رکھنا، عمل جب بھی کرنا ہے، اللہ تعالی ہمارے عمل سے بھی واقف ہے، ہمارے دل سے بھی واقف ہے، ہماری نیت سے بھی واقف ہے۔ عمل جب کرو، عمل جب کیا جائے تو ایسا کریں کہ اس عمل میں وَهُوَ مُحْسِنٌ، بس اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ نیت کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ نیت کو بھی دیکھ رہا ہے، طریقوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اس لیے نیت بھی خالص اللہ کے لیے ہو۔ نیت خالص اللہ کے لیے نہ ہو تو عمل کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، بے شک ہم کتنی نیکیاں کر لیں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جن کے عمل ضائع ہونے والے ہیں، بیکار عمل ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی کوششیں دنیا میں ضائع ہو گئیں، وہ سمجھتے تھے اچھا کر رہے ہیں۔ اس کے 2 معنی بیان کیے مفسرین نے، ایک تو وہ لوگ جو کافر ہیں یا جن کی کوشش صرف دنیا کے لیے ہے، تو دنیا میں تو کہہ رہے ہیں بڑا اچھا کر رہے ہیں، آخرت میں ان کو کوئی کام نہیں آئے گا، یا جن کا اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں، جو ایمان کی نعمت سے محروم ہیں۔ جب کافر کتنی بھی نیکی کر لے، اس کی نیکی کا فائدہ اس کو دنیا میں ملے گا، آخر میں نہیں ملے گا، آخرت میں نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کافر کتنی بھی نیکیاں کر لے، دنیا میں تو اس کو فائدہ ہو جائے گا نیکی کا، اس کی اچھی زندگی مل جائے گی، خوشحالی مل جائے گی، صحت مل جائے گی، اور چیزیں مل جائے گی، نیکی کا بدلہ اس کو دنیا میں اللہ ضرور دے دے گا، لیکن
آخرت میں فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اس کے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ایک معنی اس کا، اور ایک معنی امام قرطبی نے فرمایا اس کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ جب انسان نیکی کے کام کرتا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا، تو فحبطت اعمالهم، اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا قیامت کے دن۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن اس کا عمل کوئی وزن نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، اس لیے سچا اور صحیح اسلام تب ہوگا جب ہم ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم نے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس یقضى یوم القیامت علیہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس آدمی کو لایا جائے گا فیصلے کے لیے، وہ آدمی جو شہید ہوا، فأتي به فعرفه نعمه، اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بتائے گا کہ اے بندے میں نے تجھ پہ یہ نعمتیں کی تھیں، یہ نعمتیں کی تھیں، یہ نعمتیں کی تھیں، فعرفہ، وہ کہے گا اللہ بے شک تو نے مجھ پہ یہ ساری نعمتیں کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فما عملت فیہا، اے بندے نعمتیں تیرے اوپر یہ میں نے کی تھیں، تو نے اس کے شکر میں کیا کیا؟ وہ کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، اللہ میں تیرے لیے، تیری دین کے لیے، تیری رضا کے لیے لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ شہید ہونا جان دینا، شہید ہونے کا مطلب ہے جان دینا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ انسان کی دنیا میں سب سے قیمتی چیز جان ہے، بھائی جان ہی نا سب سے قیمتی دنیا کی چیزوں میں، اگر جان ہی دے دی اس نے، شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، ولیکن قاتلت لیقال جریء، تو اس لیے لڑا ہے کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، میری رضا کے لیے نہیں لڑا، میری رضا کے لیے نہیں، تو اس لیے لڑا ہے کہ لوگ کہیں بہادر ہے۔ فقط قیل، لوگوں نے کہا بڑا بہادر تھا، وہ جو چیز تو چاہتا تھا مل گئی تجھے، کیا ہوگا؟ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القى في النار، کہا جائے گا اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اتنا اونچا عمل کیا لیکن اللہ کی رضا نہیں دی، میں اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ اور دوسرا آدمی آئے گا، اتنا اونچا عمل، کون سا آدمی؟ ہمیں ایک اور آدمی آئے گا، تعلم العلم وعلمہ وقرأ القرآن، جس نے دین کا علم سیکھا، دین کا علم لوگوں کو سکھایا، قرآن سیکھا، اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ تیرے اوپر کیا کیا نعمتیں کی ہیں، وہ کہے گا اللہ بے شک تو نے نعمتیں کی ہیں، تو اللہ پوچھیں گے فما عملت فیہا، تو نے ان نعمتوں کے شکر میں کیا کیا؟ وہ کہے گا تعلمت العلم، اللہ میں نے دین کا علم سیکھا، وعلمت، لوگوں کو سکھایا، وقرأت فیک القرآن، تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، ایسا نہیں ہے، میری رضا کے لیے تو نے نہیں کیا، تو نے اس لیے علم سیکھا لیقال عالم، لوگ کہیں بہت بڑا عالم ہے، تو نے اس لیے قرآن سیکھا لوگ کہیں یہ قاری ہے بڑا۔ فقط کی، لوگوں نے کہا دنیا میں تجھے شہرت مل گئی، دنیا میں تجھے واہ واہ مل گئی، تیری نیت یہ تھی نا، تیری نیت میری رضا نہیں تھی، یہ کام تو بہت اونچے تھے لیکن میری رضا نہیں تھی، نیت اللہ جانتا ہے، جب تیری نیت نہیں تھی، لوگوں میں شہرت و واہ واہ تھی، وہ تجھ کو مل گئی، فسحب علی وجهه حتى القى في النار، کہا جائے گا اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ اتنا اونچا کام کیا، علم سیکھا، سکھایا، دین کا قرآن سیکھا، لیکن اللہ کی رضا میں فرمایا دوزخ میں ڈالو۔ ہمیں تیسرا آدمی آئے گا، وسع اللہ علیہ، اللہ نے اس کو بہت مال دیا تھا، وعطاہ من اصناف المال کل، اللہ نے ہر طرح کا مال دیا، یعنی ہر طرح کا مال، یعنی اس کے پاس پیسے بھی تھے، ڈالر بھی تھے، سونے بھی تھے، ہیرے بھی تھے، جائیداد بھی تھے، مویشی بھی تھی، ہر طرح کی مال کی قسمیں اس کے پاس تھی، بہت مال تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں، بلائیں گے اور بتائیں گے کہ میں نے تجھ پہ یہ نعمتیں کی، وہ کہے گا اللہ تو نے نعمتیں کی، بے شک کی ہیں۔ اللہ پوچھیں گے کیا تو نے اس کے بدلے میں کیا، شکر کیا ادا کیا؟ اس کہے گا ما ترک من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لک، جتنے بھی نیکی کے کام تھے ان سب میں میں نے پیسہ لگایا، مسجدوں میں میں نے پیسہ دیا، دین کی خدمت کرنے والوں کی میں نے خدمت کی، مدارس میں میں نے پیسے دیا، اسپتال میں نے بنوائے، غریبوں کو میں نے مکان بنا کے دیے، لوگوں کے علاج میں نے کروائے، مقروضوں کو میں نے قرضے اتارے،
اور پریشان لوگوں کی میں نے مدد کی، اور لوگوں کے میں بڑے خرچے دیتا تھا، مہینے کے خرچے دیتا تھا، لوگوں کے بوجھ اٹھاتا تھا، لوگوں کو بہت کوئی نیکی کا کام ایسا نہیں جو میں نے کیا نہ ہو، کہیں کنویں بنا دیں، کہیں اسپتال بنا دیے، کہیں کچھ بنا دیا، بہت میں نے کام کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے تو نے کیا ہے، لیکن کذبت تو جھوٹ بول رہا ہے، ولیکن فعلت لیقالوا هو جواد، تو نے اس لیے کیا لوگ کہیں بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا خدا ترس ہے، بڑا مخلوق کے ساتھ مہربان ہے، بڑا سخی ہے، بڑا بھلا بندہ ہے جی، بڑے اچھے کام کرتا ہے، یہ تیرا مقصد تھا۔ اور وہ لوگوں نے کہا لوگوں نے کہا بڑا بھلا آدمی ہے جی، بڑا نیک بندہ ہے، بڑا خدا ترس ہے، یہ ساری باتیں لوگ کرتے رہے، تو تجھے مقصود تھا وہ مل گیا۔ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، جہنم میں اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کے ڈال دیا جائے گا۔ اتنے اونچے کام کر کے ان کو کچھ نہیں ملا جب اللہ کی رضا نہیں تھی۔ یاد رکھنا اللہ کی رضا، یہ عمل کو اپنی نیت کو ٹٹولنا ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی انا اغنى الشرکاء عن الشرک، شریک ہوتے ہیں نا، ایک شریک ہے مل جاتے ہیں، فرمایا میرے شریک لوگ بناتے ہیں کہ یہ شریک ہے، لیکن فرمایا میں شریکوں سے غنی ہوں، مجھے شریک کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ہے ایسا اللہ کے ہاں نہیں چلے گا کہ میں یہ عمل اللہ کے لیے بھی کر رہا ہوں اور لوگوں کے لیے بھی کر رہا ہوں، یہ اللہ کے ہاں نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ یہ سمجھیں کہ شاید ہماری اس میں کامیابی ہوئے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے اور لوگ بھی خوش ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کہ بندہ کہنا میں نے اس ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی بھی نیت کر لی، نہیں فرمایا میں شریکوں سے بری ہوں، مجھے شریک نہیں چاہیے۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے ایسا عمل کیا میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا، میں اس شریک کرنے والے کو بھی چھوڑ دوں گا، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دوں گا، اس کا عمل سارا ضائع کر دوں گا۔ یعنی آپ نے کوئی نیکی کی، آپ دیکھیں نا ایک آدمی سخی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، مخلوق کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی، اگر آپ مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے کا معاملہ میں بھی آپ اگر اللہ کی رضا اور ساتھ لوگوں کو خوش کرنے کا بھی مقصد ہو تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی قیمت نہیں، صرف جب تک اللہ کی رضا کے لیے۔ یاد رکھنا، اس لیے جب تک خالص اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی عمل قبول نہیں ہوگا۔ کسی کی خوش کرنا تو پھر لو ہی خوش ہوگا، صرف اللہ خوش ہو جائے، مخلوق کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی یہ مقصد ہو، یہ نیت ہو، اور اللہ کے کام اور بندگی کرنے میں بھی یہ مقصد ہو، بس یہی ہے۔ وہ محسن، جس نے ایسا کر لیا بس وہ آدمی کامیاب ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اس آیت میں کہا ہم صرف اسی کی بندگی کرتے ہیں، ہمارے اس کی بندگی کے معاملات اور مخلوق کے ساتھ جتنے معاملات ہیں صرف اس کی ذات کے لیے ہیں۔ جب یہ ہو گیا تو یہ آدمی دنیا و آخرت میں کامیاب ہے، اور یہی اللہ کے ہاں پسندیدہ بندہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسے بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔